बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से टाकरा एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अरशद नदीम भरा साडा ओलंपियन चैंपियन नेज़ाबाजी च जनाब ने रिकॉर्ड कायम कर दिता है। एक तो भरा के बारे गल करनी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने और दो चार और बातें हैं जो आपको बतानी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक बात है इंटरनेशनल गल करने ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक्स हैं, आपको पता है पेरिस में हो रहे थे फ्रांस में, तो ये भी एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। पाकिस्तानी भरा साढ़े ने विन किया है, उन्होंने किन्ने इनाम मिले ने, ये भी बातें करने के अलावा ईरान चंद रोज जनाब इसराइल ते हमला कर सकता है। ये हुण फिर इसराइली अखबार ने बड़ा सारा एक दावा दिता है कर। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल पे ईरान इसलिए हमला करेगा कि ईरान के अंदर इसराइल ने हमला करके इस्माइल हानिया हमास के सियासी लीडर को शहीद किया, तो वो ईरान अभी तक चुप है। गो के हिजबुल्ला ने छोटे मोटे मिसाइल फेंके हैं लबनान से, उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। ईरान ने बड़े हमले की धमकी दी हुई है। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्ला के जो लीडर हैं उन्होंने भी कहा हुआ है, लेकिन अभी तक जो हिजबुल्लाह उसकी तरफ से बड़ा हमला देखने में नहीं आया और ना ईरान की तरफ से अभी तक देखने में आया है। बांग्लादेश में इनकलाबी तब्दीली बैन अल-अक़वामी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडा जिहड़ा कीता गया सी ओहदा दिता पोल खोल। ये खबरें आपको बतानी है, लेकिन आपका फर्ज ऐन बनता है फौरी तौर पर टाकरा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैं सबसे पहले जो खबर है जो वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में ये बतानी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि अरशद नदीम भरा साडा वो करोड़ों रुपए अरबां च पहुँच गया माशाल्लाह। पाकिस्तानियों ने उन्होंने सिर ते बिठा लिया है माशाल्लाह। भरा ने मियाँ चन्नू के इस मुंडे ने जनाब काम सही चुकिया होया है और आपको पता रिकॉर्ड कायम किया है। नीज़ा बहुत दूर सुटिया भरा ने, इस वास्ते आलमी रिकॉर्ड बना के एक साइड पर होकर बह गया है और पाकिस्तान आया लोगों ने उन्होंने सिर ते बिठा लिया माशाल्लाह। पाकिस्तान कितनी अच्छी इस बार रही थी, देखिए अपने हीरो ने एक दफ़ा सिर तो चुक लेंगे भाई, और ये बात बताएंगे आपको बाद में। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश में ये तब्दीली आई है जनाब, इनकलाबी तब्दीली, जिस पे इमरान खान साहब भी फरमा रहे थे कि बांग्लादेश तो बुरे हालात पाकिस्तान से सानों तो खैर नज़र कोई नहीं आ रहे। इमरान खान साहब जेल च बैग नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से बैन अल-अक़वामी मीडिया ने जनाब भारतीय प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आपको पता है भारतीय लुच तो जरूर टलता है, मीडिया बहुत घटिया है, सारे नहीं ज़्यादातर भारतीय मीडिया बिल्कुल फजूल है। उन्होंने जनाब बांग्लादेश में तलबा तहरीक के नतीजे में शेख हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने पर भारत पहुंचने के बाद भारतीय मीडिया में ये रिपोर्टें आना शुरू हो गई थी कि बांग्लादेश में हिंदू अक़लीतों के अरकान को इस्लाम पसंद क़ुव्वतों ने निशाना बनाया। देखो खुदा दी कसम कितने घटिया हैं। हिंदुस्तानी मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुमराह कुन जनाब मवाद पर मुश्तमिल मज़ामीन और वीडियोज़ भी सामने लाई गई। ताम भारतीय ज़राए अबलाग के ये दावे झूठियां दा पलंदा साबित हुए। गैर मुल्की खबर इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक टाइम्स ग्रुप की मलकियत यूट्यूब चैनल पर एक वीला किया गया जिसका अनवान था बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, इज्तमाई कत्ल हजूम के जरिए कत्ल। इस विलाग में 4 घरों पर हमला और जलाओ गिराव की फुटेज दिखाई गई। आप यकीन करें कि सारा कुछ इंडिया च हुंदा है, मुसलमानों के उत्ते इन्ना जुलम हुंदा है, अल्लाह माफ़ करे भाई, दस नहीं सकते। सिख भरावां ते भी बहुत जुलम हुंदा है, ये भी तुहानूं मैं नहीं दस सकता। इन्ना जुलम करते हैं उत्ते इंतहा पसंद, बाकी सारे नहीं, सिर्फ इंतहा पसंद मोदी चाचे के जोड़े लोग ने इंतहा पसंद। फैक्ट चेकिंग के बाद जनाब अल जज़ीरा दस रहा है इनमें से 2 घरों की शिनाख्त मुसलमानों की मलकियत के तौर पे हुई। चेक करो। अल जज़ीरा के मुताबिक इस वीडियो का अनुमान गुमराह कुन है क्योंकि इस वाक़े में इज्तिमाई कत्ल की कोई इतला नहीं। मुकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक जलाए गए घरों में से एक बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का था। विलाग में हजूम के हाथों 24 अक़लीती अफराद को जिंदा जलाने का दावा भी किया गया सी। अल जज़ीरा की फैक्ट चेकिंग में ये बात सामने आई है कि हसीना वाजिद की बरतरफी के बाद अब तक बांग्लादेश में सिर्फ 2 हिंदू हलाक हुए हैं, जिनमें से एक पुलिस अफसर और एक अवामी लीग का रुकन सी। भारतीय प्रोपेगेंडा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबर, बहुत सी खबरों में अजीब व गरीब दावे किए गए, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि बांग्लादेश से 1 करोड़ से ज़्यादा पनाहगज़ीनों के जल्द ही मगरबी बंगाल में दाखिल होने का इम्कान है। चेक करो भाई। इस रिपोर्ट में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करीब साथी सेवंद अधिकारी का हवाला दिया गया था जो मोदी हुकूमत में वजीर है। इंतहा पसंद। भारत की ANI न्यूज़ एजेंसी ने दावा भी किया जनाब के बांग्लादेश में
منظم بغاوت بنگلہ دیش کے دشمنوں کی جانب سے کی گئی. دیکھو بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی نے سینہ بازی حکومت گرائی جس پر سیاسی تجزیہ کار جناب کافی لوگ جڑے نے انہوں نے کافی کچھ کیا. ہندوستانی ٹائمز نے اسلاموفوبیا لینس کے ذریعے خبر دی ہے اور طلبہ تحریک جس نے عوامی بغاوت کو آبادی میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے، لیکن ہندوستانی میڈیا کسی نہ کسی طرح اپنی اسلاموفوبیا نظروں سے پورے منظرنامے کی ترجمہ نہیں کر رہے. آپ اندازہ لگاؤ ISI تے بھی انہوں نے الزام لایا، چین تے بھی الزام لایا، پھر ابھی وہ بی بی جڑی ہے فضول قسم کی عورت انہیں امریکہ تے انہیں الزام لاتا ہے. سارا کام وہی کر رہے ہیں جڑے پی ٹی آئی جڑے آپ کو پتہ ہے کہ بانی عمران خان صاحب جناب ایسے کبھی میری حکومت کو لندن پلان کی وجہ سے ہٹایا گیا، میری حکومت کو امریکہ نے گرایا، میری حکومت کو پھر کہہ دیا واجپئی نے گرایا، پھر کہہ دیا میری حکومت نواز شریف نے گرایا. اللہ معاف. اسی طرح کی سیاست آج کل سامنے آ رہی ہے. پاکستان دے علمیہ کوئی نہیں جناب، یہ بنگلہ دیش تے علمی ہے. اچھا زمینی قائد انداز دینا میں کی یہ بنگلہ دیش تے بھارتی دعوے اپنی جگہ پہ ہیں جناب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے دوران ہندوؤں پر حملے نہیں کیے گئے. 2 ہندو جو مارے گئے نے تو انداز دیتا ہے کہ عوامی لیگ دے کارکن سن. اور پھر حسینہ واجد کے بیٹے اے بھی 2 نمبر آدمی ہیں. سجیب واجد جو اس امریکہ میں مقیم ہے، سجیب واجد جو امریکہ میں مقیم ہے نے ہندوستانی میڈیا کو کئی انٹرویو دیے جس میں ہندوؤں پر حملے اور ISI کی مبینہ کارروائی کے بارے میں افواہیں اور غیر تصدیق شدہ دعوے پھیلائے گئے. دیکھیں کتنا گھٹیا ہے شیخ مجیب الرحمان دا گھٹیا منڈا بھین دا پتر. حملے فرقہ وارانہ کی لگیا پانجا حملہ فرقہ وارانہ نہیں سیاسی طور پر کیا گیا. بنگلہ دیشی ہندو برادری کے رہنما نے جناب کیا کہ ان کے علم کے مطابق عوامی لیگ تعلق کے بغیر کسی ہندو گھرانے پر حملہ کوئی نہیں ہوا. حملوں کا محرک سیاسی تھا، فرقہ وارانہ نہیں سی. مسلمان ہندوؤں کی حفاظت کرتے ہیں جناب، اے بھی اوتے کیا گیا ہے. اور لیکن بہرحال یہ بہت زیادہ گھٹیا حرکت ہے. انڈین میڈیا بہت زیادہ پاجی بلو دی بیلٹ اور انتہائی کو گھٹیا ترین کام پاندہ ہے. اچھا آگے آجو پرا ارشد جڑا ہے نا انہیں جناب کافی زیادہ ماشاءاللہ اربوں روپے دے انعامات لے لینے اور جناب پرا جڑا ہے وہ ماشاءاللہ چھایا پہ ہے. اور ماں آپ کو پتہ ہے ان کی ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی محنت اور کافی کچھ جناب جو محنت کے بعد محنت رنگ لائی ہے. اور پرا ارشد ندیم نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. بھارتی ڈیجیٹل ارشد ندیم سے متعلق دیا گیا مثبت پیغام جناب جڑا ہے وہ تو ٹھیک ہے. وزیر کھیل سندھ کا ارشد ندیم کے لیے 35 لاکھ روپیہ اور ایک اور پرا نے جناب 1 کنال دی کوٹھی تے کوئی 5 کروڑ ہونے کا لا دیں گے ارشد ندیم دے گھر تے. وہ جڑے پرا دا میاں چنو دے پنڈ 101 پنڈ جڑا کچا گھر ہے پکا ہے لیکن بغیر پلسٹر تو ہے وہ ہن دیکھو ماشاءاللہ بہت بڑے بنگلے تے جناب شفٹ ہو جان گے. اور باپ دی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، باپ بیچارہ رونے لگ گیا. انہوں نے کہا کہ میں تو مزدوریاں پٹھے پہ مزدوریاں اور اس طرح کر کے مزدوریاں کر کے میں نے پالا پوسا اور میری اوقات نہیں ہے کہ میں ایک انی وڈی کوٹھی اور انی 5-6 کروڑ روپے اوپر لانا پتہ نہیں کی اچھے بنانا ہے. انہوں بیچارہ رونے لگ گیا جناب. دیکھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زبردست رسپانس دیا گیا جس پہ ارشد ندیم نے پرا نے کیا کہ لوگوں کا پیار دیکھ کے مینوں نیند ہی کوئی نہیں آ رہی. یہ بھی ارشد ندیم صاحب نے جناب پیغام میں بتایا. دوسری جو خبر تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اسرائیلی ایک نیوز ایجنسی ہے انہیں جناب خبر دیتی ہے کہ اسرائیل ان قریب ساڑھے تے یعنی کہ اسرائیل ان قریب ایران کے حملے تھلے آنے والا ہے. یہ جناب اسرائیل کی ایک میڈیا جو ہے نا اسرائیل کا ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران چند روز میں اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے. حج تک تو کوئی نہیں بہرحال کیتا لیکن اس طرح کی پیشن گوئیاں کافی کی جا رہی ہیں. ایران فی الحال ابھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف حزب اللہ نے چند راکٹ کل چلائے تھے جس پہ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ساڑھا کوئی نقصان کوئی نہیں ہویا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے ابھی تک
اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ ایران اگلے چند روز تک اسرائیل پر براہ راست حملہ کرے گا۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی اس حوالے سے خبریں شائع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایران اگلے چند دنوں میں حملے کا ارادہ رکھتا ہے فی الحال۔ اچھا، غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے جمعرات تک حملے کا خطرہ ہے، لیکن شہری رہنما اصولوں پر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ امریکہ کی جانب سے خطے میں گائیڈڈ میزائل آبدوز تعینات کی جائے گی۔ رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ ایران نے شدید بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کے جواب میں بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کا اپنا ابتدائی ارادہ ترک کر دیتا سی، جبکہ ایران کی جانب سے اس خبر کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں ہوئی۔ اور گزشتہ 2 ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کمیونٹی کا خیال ہے کہ ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ چند دنوں میں ایسا کر سکتا ہے۔ جناب، رپورٹ کے مطابق یہ حملہ جولائی کے اواخر میں ایران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کیا جائے گا۔ اسرائیل نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کوئی نہیں آج تک کی تھی، سازش تلی سی، بولے کوئی نہیں، نہ ہی انکار کیا بہرحال اسرائیل نے۔ اور ٹائمز آف اسرائیل نے بھی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا موجودہ اندازہ یہ ہے کہ ایران چند دنوں کے اندر ممکنہ طور پر جمعرات تک دوبارہ جنگ پر یرغمالی معاہدے کی بات چیت سے پہلے اسرائیل سے دوبارہ حملہ کرے گا براہ راست۔ یہ معاملہ ایران کے اندر تفرقہ انگیز ہے۔ صدر مسعود صاحب نے انہیں سخت رد عمل سے بچنا چاہتے ہیں، جبکہ پاسداران انقلاب 13-14 اپریل کے مقابلے میں ایک بڑا حملہ کرنا چاہتی ہے۔ ایران کے اسرائیل پر پہلے براہ راست حملے میں سینکڑوں ڈرون میزائل لانچ کیے گئے تھے۔ اس حملے کے دوران تقریباً تمام پروجیکٹر اور UAVs کو روکا گیا، کوئی نہیں روکا گیا سی بھائی، کئی ڈگے سن جا کے اندر۔ بہرحال یہ ہے کہ ہون ایران ان قریب بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے اسرائیل پہ حملہ۔ دیکھیں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ ملکوں میں جنگیں لگیں، لیکن اسرائیل نے 50-60 ہزار بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے اسرائیل سے کوئی بھی بدلہ نہیں لے رہا، لیکن ایران بھی کوئی فلسطینیوں کے لیے اسرائیل پہ حملہ نہیں کر رہا بھائی۔ ایران کے اندر اسرائیل نے اتنے بڑے رہنما کو شہید کیا، ایران اودا دکھ ایران او دی وجہ تو کرنا ہے ایران پر آ رہے ہیں حملہ، اور جو ابھی تک کوئی نہیں کیتا۔ لیکن جہاں تک بات ہے فلسطینیوں کی مدد کی کہ کوئی ملک فوج لے کے وہاں پہنچے، حجی تک اللہ نے کسی نے توفیق کوئی نہیں دیتی، اور اپنے اعمال انساناں دے انہیں برے نے مسلماناں دے کہ جناب جو کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے، لیکن مسلمان کا بھائی آج کل کوئی نہیں لگ رہا۔ اس وجہ سے ایران ہو یا حزب اللہ ہو، سوائے حماس کے وہی لڑ رہا ہے اکیلا، کوئی مسلمان ملک فلسطینیوں کا ساتھ پریکٹیکلی کوئی نہیں جا کے دے رہا، بیان سارے دے جا رہے ہیں۔ لیکن میں جڑا بڑا مایوس ہے نا بھائی، میں افغانستان کی عمارت اسلامیہ سے بڑا مایوس ہوں، کوئی حرکت کوئی نہیں ادھر، پتہ نہیں کی وجہ۔ حالانکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ عمارت اسلامیہ جس کا تعلق یہ ہے کہ مسلمانوں میں کہیں بھی اگر مسلمان کا خون بہ رہا ہوگا تو وہاں پہ شور ڈلے گا۔ افغانستان سے کوئی نہیں شور بہ رہا بھائی۔ میں افغانستان دے اس چپ دی وجہ تو بڑا خاموش ہوں، اور میں بھی چپ ہوں بھائی، کہ میں نے بڑا ویسے دکھ ہویا، اور مجھے کوئی ایسی امید نہیں تھی کم از کم افغانستان سے۔ برا دی طبیعت خراب ہے، پلیز میرے لیے دعا کریں اور میری صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اجازت دیں، اگلے ویلاگ تک انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔